خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ثم پھر، انزل اتارا اس نے، علیکم تم پر، من بعد الغم غم کے بعد، امنتن امن، نعاسن ایک اونگ، یغشا ڈھانپ لیا، طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، وطائفتن اور ایک گروہ، قد تحقیق، اہمتہم فکر میں ڈالا ان کو، انفسہم ان کے نفسوں نے، یظنون وہ گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق ناحق، ظن گمان، الجاہلیتی جاہلیت کا، یقولون وہ کہہ رہے تھے، حل لنا کیا ہمارے لیے ہے، من الامر معاملے میں سے، من شیء کوئی چیز، قل کہہ دیجئے، ان بے شک، الامر معاملہ، کلہ سارے کا سارا، للہ اللہ کے لیے ہے، یخفون وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، ما لا جو نہیں، یبدون وہ ظاہر کر رہے تھے، لکا تیرے لیے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، لو اگر، کانا ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، شیء کچھ بھی، کوئی چیز، ما قتلنا نہ ہم قتل کیے جاتے، ہا ہنا اس جگہ، قل کہہ دیجئے، لو اگر، کنتم ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز البتہ نکل پڑتے، الذین وہ لوگ، کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم ان پر، القتل قتل ہونا، الی مضاجعہم طرف اپنی قتل گاہوں کے، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور تاکہ آزمائے اللہ، ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ چھانٹ دے، ما جو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور بھید سینوں کے، ان الذین بے شک وہ لوگ، تولوا جو منہ موڑ گئے، منکم تم میں سے، یوم جس دن، التقا آمنے سامنے ہوئی،
الجمعانی دو جماعتیں، انما بے شک، استزلہم الشیطان پھسلایا تھا ان کو شیطان نے، ببعد ساتھ بعض کے، ما کسبو جو انہوں نے کمائی کی، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا معاف کر دیا، اللہ اللہ نے، عنہم ان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور حلیم بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ چلیے اب تفسیر کرتے ہیں۔ ثم انزل علیکم پھر اس نے اتارا تم پر، من بعد الغم غم کے بعد، کیا اتارا؟ امنتن امن، غم کے بعد پھر تم پر امن کی کیفیت آئی، نعاسن ایک اونگ، یغشا طائفۃ منکم جس نے ڈھانپ لیا ایک گروہ کو تم میں سے۔ مسلمانوں پر اس وقت جبکہ وہ شدید غم سے چور تھے، جسمانی تکلیف میں بھی مبتلا تھے اور روحانی طور پر بھی بہت اپسیٹ اور ڈسٹرب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد فرمائی، کس کے ساتھ؟ نیند کے ساتھ ان کو سلا دیا۔ نعاسن کا لفظ ہے نون عین سین سے، اونگ کے لیے حواس کا سست ہو جانا، جسم کا ڈھیلا پڑ جانا، نیند کی ابتدائی کیفیت کو کہتے ہیں۔ غنودگی، جب نیند کی وجہ سے حواس سست ہو جائیں اور آنکھوں پہ اس کا اثر نمایاں ہونے لگے۔ سنتن پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اونگ کے لیے، یہ نیند کا دوسرا درجہ ہوتا ہے، جب سر میں گرانی ہو اور سر بھی جھکنے لگے۔ تو مسلمانوں پر نعاس یعنی نیند کی پہلی کیفیت، یعنی بالکل ریلیکس کر دیا گیا، انہیں ان کی تسکین کر دی گئی، ان کے غم غلط ہونے لگے۔ سارے خوف اور دہشت، پریشانی اور غم پہ غم کے بعد اللہ نے اپنا فضل فرمایا، میدان جنگ میں باقی رہنے والے لوگوں پر اونگ مسلط کر دی گئی۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی ہوئی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گر گئی، یعنی ایسی اونگ تھی کہ ہاتھوں سے تلوار بھی چھوٹ رہی تھی، میں اسے پکڑتا پھر گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر جاتی، جیسے آپ کے قلم گرتے ہیں یہاں پرامن اونگ کی وجہ سے، جو قرآن کی محفل میں اکثر چھا جاتی ہے آپ پہ۔ وطائفتن اور ایک دوسرا گروہ، یعنی ایک گروہ کے ساتھ تو اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ انہیں اونگ دے دی، اور دوسرا گروہ قد اہمتہم انفسہم فکر میں ڈالا ان کو ان کے نفسوں نے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق گمان۔ کیسا گمان؟ ظن الجاہلیہ جاہلیت والا گمان، اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ ان کی فکر اور بڑھ گئی، کیونکہ انہیں تو اپنی جانوں ہی کی فکر تھی۔ اصل میں یہ بات آپ کو یاد رہے کہ جنگ احد میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بڑے اعلیٰ درجے کے ایمان والے نہ تھے۔ ان میں ایک تو بہت اولو العزم صحابہ کا گروہ تھا، پھر کچھ لوگ ان کی رشتہ داری کی وجہ سے جنگ میں آ گئے تھے، لیکن کوئی ایسا بہت اسلام کے لیے قربانی کرنے والے نہیں تھے، بلکہ کمزور دل تھے۔ کچھ منافقین بھی تھے، کیونکہ اگر وہ جنگ میں نہیں آتے تو ان کا نفاق کھل جاتا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ یہ لوگ تھے، یعنی کچھ منافق تو عبداللہ بن ابی کے ساتھی تھے نا، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ایسے ڈھیلے ڈھالے ایمان والے تھے، جنہیں نہ کوئی اسلام سے دلچسپی تھی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ انہیں اگر کوئی فکر تھی تو صرف اپنی جانوں کی، ہمارا کیا بنے گا، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ابو سفیان نے دوبارہ حملہ کر دیا تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا۔ ترمذی میں بھی آتا ہے کہ یہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا، جنہیں اپنی باتوں کے علاوہ اور کسی بات کی فکر نہ تھی۔ وہ قوم میں سب سے زیادہ بزدل تھے اور سب سے زیادہ مروب لوگ تھے اور سب سے زیادہ حق کی حمایت سے گریز کرنے والے تھے۔ اور یہ ایک بالکل عام نیچرل فطری سی بات ہے نا، جب بھی دین کی کوئی بات ہوتی ہے، دین کا کوئی کام ہوتا ہے، تو جتنے لوگ بھی اس کام کے لیے نکلتے ہیں وہ سب ایک لیول پہ نہیں ہوتے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو نیکی کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں اور بہت آگے بڑھ جاتے ہیں،
وہ اپنی جان مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. ان کی ساری محبتیں اور ان کی ساری عقیدتیں اپنے مقصد کے ساتھ ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ ان سے کم تر درجے کے ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات اور دین کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے اور دین کا نام صرف وہ دل لبھانے کو لیتے ہیں. سب رواج ہو گیا، فیشن ہو گیا، سب لے رہے ہیں، چلو ہم بھی ساتھ ہی شریک ہو جائیں. اب جب بھی کبھی کوئی ایسا مارکا ہو جیسے جنگ احد کا ہے، قربانی کا وقت ہو، تو پھر اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایمان والے ہی شامل ہوں. دوسرے بھی جب شامل ہوتے ہیں اور پھر ان کو بھی ایمان والوں سے اور صابرین سے الگ کرنا مقصود ہوتا ہے، دکھانا مقصود ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایسے مواقع لے آتے ہیں. یعنی چھلنی سے جیسے چھان کر برادہ اور آٹا الگ الگ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح ایسی آزمائشیں انسان کو چھانتی ہیں اور پھٹکتی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس گروہ کے اندر کتنے % ایسے لوگ ہیں جو جمنے والے ہیں. ورنہ لوگوں کی ایک بھیڑ تو کسی بھی کام میں اکٹھی ہو جاتی، لیکن عام طور پر قربانی کرنے والے، سنسیئرلی جم کر کام کرنے والے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے مقصد کی طرف دوڑنے والے لوگوں کا عنصر کم ہی ہوا کرتا ہے. لیکن جس کے اندر بھی کچھ ایسے صابرین ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی آتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ایسے لوگوں کا وجود ختم ہو جائے تو پھر ہر چیز مٹ جاتی. وطائفتن، اور ایک ایسا گروہ، کون سا گروہ؟ منافقین کا. قد اہمتہم انفسہم، جن کو فکر میں ان کے نفسوں نے ڈال رکھا تھا، ان کو بس اپنی ہی جانوں کی فکر تھی. یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے. ظن الجاہلیہ، جاہلیت والا گمان کرتے تھے. کیا جاہلیت والے گمان تھے؟ کہ اسلام کا مستقبل بڑا مخدوش ہے، ان مسلمانوں کو اللہ کی تائید حاصل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نہیں، اگر ہوتے تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کسی مصیبت کی مشقت سے، بدبختی پا لینے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے، یعنی دشمنوں کے ہنسنے سے، کہ میں کسی ایسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ میرے دشمن مجھ پہ ہنسیں کہ اچھا دیکھ لیا نا، مزہ چکھ لیا اس نے مسلمان ہونے کا. یعنی جو لوگ اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اللہ مجھے اسلام کے راستے میں ایسی مشقت میں نہ ڈالنا کہ ان کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع ملے. کیونکہ انسان جب اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو پھر صرف اللہ ہی کا سہارا اس کے سامنے ہوتا ہے، پھر وہ اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھ کو تنہا نہ چھوڑنا. یقولون، وہ کہہ رہے تھے، هل لنا من الامر من شیء، کیا اس سارے کام کے اختیارات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ کیا اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ هل لنا من الامر من شیء، یاد ہوگا آپ کو کہ شروع میں جب جنگ احد کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت 2 طرح کے لوگ تھے. ایک گروہ وہ تھا جو شہر کے اندر رہ کے جنگ کرنا چاہتا تھا، اور ایک وہ جو باہر جانا چاہتا تھا. تو جو منافقین تھے وہ اس بات پر ہی روٹ کے چلے گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. لیکن کچھ منافق قسم کے لوگ جو ساتھ چل دیے، وہ بھی کیا کہنے لگے کہ ہم سے تو کوئی مشورہ ہی نہیں لیا جاتا، ہماری تو کوئی مانی ہی نہیں جاتی، اس معاملے میں ہمارا تو کچھ اختیار ہی نہیں، اور پھر ہمارے لیے تو کوئی یہاں کام ہی نہیں، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں چلتی، نہ ہماری کسی رائے پہ عمل ہوتا ہے. قل، کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، کہ معاملہ سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے. یاد رکھیے کہ دین کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ دنیا کے ہر کام سے مختلف طریقے پر چلتا ہے. دنیا کے بہت سے کاموں میں مادی قوتیں فائدہ دے جاتی ہیں، مال، وقت، صلاحیتیں، لیکن دین کے کام میں جب تک کہ وہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو، صحیح طریقے پر نہ ہو، صبر کے ساتھ نہ ہو، اس میں کامیابی نہیں ہوتی. یعنی دنیا کے کام اور دین کے کاموں کی اسٹریٹجی میں واضح فرق ہوگا. دنیا کے کام تو بغیر کسی نیت کے بھی ہو جائیں گے. آپ کی زیادہ تر نیت دنیا کام میں یہی نہ پیسہ کمانا ہے، یا شہرت کمانی ہے، یا دنیا میں کوئی آسانی پیدا کرنی ہے، یا کوئی بھی ریزن، تو اس کے لیے کسی اور نیت کا، یعنی اخلاص کا اور نیت کا، ان چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں. جتنی کوشش کریں گے اتنا کچھ نہ کچھ نتیجہ آ ہی جائے گا سامنے. لیکن جب دین کا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے صرف ایفرٹ، صرف انٹلیکٹ، صرف ذہانت، صرف اسکل کافی نہیں ہوتی. اس کے لیے اخلاص، اللہ سے مدد
اور صحیح طریقہ کار کا ہونا شرط ہے جو عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ قل ان الامر کلہ للہ. یہاں تو سارا فیصلہ اور سارا اختیار ہے ہی اللہ کے پاس، تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں، یا کسی اور کے اختیار میں نہیں. مدد بھی اس کی طرف سے آتی ہے اور کامیابی بھی اس کے اذن سے ہوتی. ایک امریکی ماہر عمرانیات ہے ڈینیسن، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ایموشن ایز دا بیسس آف سویلائزیشن کہ مسلمانوں کے اس عقیدہ تقدیر نے یا خدا کے حوالے سب کچھ کرنے کی عادت نے اور عقیدہ شہادت نے مسلمانوں میں مارکہ جنگ کے اندر بہت قوت اور استقامت پیدا کر دی تھی. یعنی مسلمانوں کے اندر یہ جو ایمان ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز میں اس کا اذن اور توفیق ضروری ہے، اس سے ان کے اندر سے غم اور فکر کا عنصر ختم ہو جاتا ہے. اور پھر خاص طور پر یہ جو جذبہ شہادت ہے کہ اگر اس کی راہ میں موت بھی آ گئی، مثلاً آپ دیکھیں آپ ایک اچھی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں، آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام شروع کرتے ہیں لیکن آپ پورا نہیں کر پاتے، آپ اپنی زندگی میں نہیں دیکھتے اس کے اثرات، تو بھی آپ ناکام نہیں ہیں. آپ جتنا بھی کر لیں وہی کافی ہے. لیکن نا دنیا کا جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا تو ہم ضرور یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا پروفٹ یا نفع یا فائدہ یا نتیجہ کب نکلے گا، میری زندگی میں نکلے گا یا نہیں. کیونکہ ہم اپنے لیے جو کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں اس کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جب کوئی شخص دین کے لیے کام کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کام کا فائدہ میری زندگی میں کوئی سامنے آئے گا کہ نہیں. آ جائے تو بہت اچھا، اگر نہ بھی آئے تو آئندہ نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی. آپ کو معلوم ہے آج صبح ہی میں یہ بات سوچ رہی تھی، امام بخاری کا مجھے خیال آ رہا تھا کہ انہوں نے 16 سال میں صحیح بخاری لکھی تھی. 16 years. He took 16 years to complete his book. لیکن آج کل ہمارے ہاں یہ صبر نہیں، یہ پیشنس نہیں. ہم ہر کام جلد بازی میں اور فوراً کرنا چاہتے ہیں، اور کام کرتے ہوئے جو غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی نہیں کرنا چاہتے. نہیں اس میں پھر دیر لگ جائے گی، اس کو کیا مٹائیں یا دوبارہ لکھیں، جانے دو. کوئی بھی جیسے ہم اگر انہوں نے صحیح بخاری لکھی، اگر ہم کچھ لکھے تو ہم فوری انہوں نے ایک حدیث کی اوتھینٹسٹی کے لیے کیسی کیسی مشقت ہے کہ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کر کے 2 نفل پڑھتے. ہم میں سے ہے کسی کے اندر اتنا اسٹیمنا کہ ہر کام سے پہلے 2 نفل شروع کر دے؟ ہم کہیں کام کریں یا نفل پڑھیں؟ کوئی ٹائم نہیں نفلیں پڑھنے کا. لیکن وہ جو کام کر رہے تھے اسے نسلوں میں باقی رہنا تھا نا، اس لیے اس کے لیے ایفرٹ بھی، صبر بھی، محنت بھی، اور وہ سارے تقاضے پورے کرنے بھی ان کے سامنے تھے، مد نظر تھے، وہ کر رہے تھے. ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس جلدی ہو جائے، فوراً ہو جائے، ایک دفعہ پڑھیں تو سبق یاد ہو جائے، ایک دفعہ سنیں تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے، ایک دفعہ کچھ لکھیں تو بس وہی فائنل ہو جائے. پھر اس میں اپنی غلطی کو خود نہیں دیکھ سکتے، کوئی دکھائے تو ماننا نہیں چاہتے، تو کام کیسے ہوگا؟ تو صحیح بخاری جیسی کتابیں بھی تو نہیں نہ آ رہی ہیں آج کل. اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے وہ ساری تعریف اور وہ ساری جزا اور ثواب اور اجر اپنی زندگی میں دیکھا. انہیں تو لکھنے کے بعد چین بھی نصیب نہیں ہوا، کیونکہ اتنے لوگوں کو حسد ہو گیا ان سے، اور ایسی ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی کہ انہوں نے دعا مانگی یا اللہ مجھے اٹھا لے دنیا سے. تو ظاہر ہے جب بھی کوئی بڑا کام کرتا ہے لوگ اسے جینے نہیں دینا چاہتے، اور لوگوں کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے. یعنی جتنا آپ دنیا میں اچھا کام کریں گے اتنی جیلسی زیادہ بڑھیں گی آپ کے ساتھ، اتنے حسد اور بغض اور نفرتوں کا آپ کو شکار ہونا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ محبت کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. ایسے میں انسان کبھی ہمت نہ ہارے، کرنے کا کام صحیح طریقے پر کرے، چاہے اس کو 50 سال لگ جائیں، کرتا چلا جائے. اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس کا نتیجہ نہیں دیکھا، ہمیں کوئی رزلٹ نظر نہ آیا، تو آئندہ کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں تو یہ بھی ہے نا کہ صدقہ جاریہ ہے. کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے صدقہ جاریہ کا. آپ کام کر جائیں، آپ کے سامنے کچھ نہیں، اس کا نتیجہ سامنے آیا، مرنے کے بعد جو نتیجہ آئے گا سب آپ کو بیلنس جمع کرتے جائیں گے، اور قیامت کے دن آپ اٹھیں اور آپ حیران ہو جائیں اتنا بیلنس جمع ہو چکا ہے. اتنے عمل تو میں نے خود بھی نہیں کیے تھے جتنے میری زندگی کے بعد اس میں جمع ہوئے. یہ وہی کر سکتا نا جس کی نیت خالص ہے، جس نے اللہ سے کوئی جزا چاہنی ہو. وہ نہیں کر سکتا جو فوراً دنیا میں انعام کی پٹی لگا کے اپنی شہرت چاہے. کوئی بھی بڑا درخت آپ دیکھیں جو پھل دیتا ہے وہ کبھی 1-2 سال میں نہیں لگتا. ہاں ٹماٹر کی فصل لگ جاتی. اگر ہم کوئی بھی مفید، عمدہ، بہترین، پائیدار
دیر پا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں لمبا عرصہ درکار ہوگا. صبر کے ساتھ لگے رہیں، کرتے رہیں کرتے رہیں. قل ان الامر کلہ للہ، ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ معاملہ تو سارا اللہ کے پاس ہے. وہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. یخفون فی انفسہم، وہ اپنے نفسوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. کیا؟ ما لا یبدون لک، جو تمہارے لیے ظاہر نہیں کرتے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ منافقوں کی طرف. یعنی تمہارے خلاف جو بغض اور جو حسد تم سے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور جو منافقت دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، وہ تو ابھی تم کو پتہ ہی نہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یعنی آپس میں کہتے ہیں یا اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، یعنی پھر ہم یہاں آتے ہی نہ. اللہ تعالیٰ فرماتے، قل، آپ کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن لوگوں پر موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. برزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکل کر کھلے میدان میں سامنے آنا. میدان جنگ میں کسی شخص کا آگے بڑھ کر دشمن کے کسی آدمی کو مقابلے کے لیے للکارنا، دعوت مبارزت دینا. اور مزاج مزجہ کی جمع ہے، ضاد جیم عین اس کا روٹ ہے، بستر، خوابگاہیں. تو زج ان کا اصل معنی سونا ہوتا ہے، لیکن سونے سے مراد کبھی موت بھی لی جاتی، کیونکہ نیند اور موت ملتی جلتی چیزیں ہیں. تو اسی لیے یہاں مزاجے سے مراد بستر نہیں لیے گئے، بلکہ اس سے مراد قتل گاہیں لی گئی ہیں. فرمایا کہ اس قسم کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. موت تو جہاں آنی ہے وہی آنی ہے. اگر تمہاری موت میدان جنگ میں لکھی ہوئی ہے تو تم خود ہی بھاگ کے وہاں پہنچ جاؤ گے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ آزمائے اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے. کیا ہے سینوں میں؟ ایمان. تمہارے ایمان کی آزمائش مقصود ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ خالص کر دے، صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی ان آمیزشوں کو، قدورتوں کو، شیطان کے وسوسوں کو تمہارے دلوں سے نکال دے. اللہ تعالیٰ تو آزمائشیں اس لیے دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے، یا دو قسم کے لوگوں پر مختلف طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے. ایک آزمائش وہ آتی ہے جو ایک کمزور ایمان کے مسلمان پہ آتی. اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے. اب یا تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ختم ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری قسم کے لوگوں پر آزمائش آتی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، بطور عذاب، ان کو ہلاک کرنے کے لیے. تو یہ جو فرمانا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تمہارے سینوں میں تمہارا ایمان جو ہے اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم پہ مصیبت آ رہی. اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کرنا چاہتا ہے. آزمائش مومن کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ کافر کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کون لوگ؟ تولوا منکم، جو منہ موڑ گئے تم میں سے. تم میں سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں میں سے. کب منہ موڑ گئے؟ یوم، اس دن، التقى الجمعان، جب دو جماعتیں باہم ملی تھی، یعنی جنگ کے دن. اشارہ ہے ان مسلمانوں کی طرف جو درے کی حفاظت پہ مامور تھے لیکن اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے یا میدان جنگ سے منہ موڑ گئے تھے. ایسا کیوں ہوا تھا؟ انما استزلهم الشیطان، بے شک پھسلایا تھا ان کو، بہکایا تھا ان کو شیطان نے. کیوں؟ ببعض ما کسبوا، بوجہ بعض اس چیز کے جو انہوں نے کی تھی، یعنی ان کی بعض غلطی کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا. غلطی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، باہم اختلاف کہ یہیں رہیں یا مال لوٹیں. تو اس سے ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے آتی. وہ کیا؟ کہ اگر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے
تو اس کے نتیجے میں انسان پر آزمائش آ سکتی. سنت سے منہ موڑنا بسا اوقات مصیبتوں کا دروازہ کھولتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک جنگ کا موقع جب مسلمان حملے پہ حملے کر رہے تھے، کامیاب نہیں ہو رہے تھے. صحابہ کرام نے مل کر سوچا کوئی ایسی سنت تو نہیں جس کے ہم اجتماعی طور پر تارک ہو گئے، نہیں سب نے چھوڑ دی. پتہ چلا کہ اس جنگ کے مسئلے میں پڑھ کے یا اس جنگ کے جھمیلے میں پڑھ کے مسواک کرنا بھول گئے تھے سب کے سب. تو انہوں نے کیا کیا، فوری طور پر یہ احساس ہوتے ہی سب نے ٹہنیاں کاٹی درختوں کی اور دانت رگڑنا شروع کر دی. دشمن کا جاسوس پھر رہا تھا، اس نے جا کے خبر دی کہ آج خیر نہیں، مسلمان سارے کے سارے دانت رگڑ رہے ہیں. اور ہوا یہ کہ دشمن کے دل میں اس عمل کا خوف پڑ گیا، اور جب انہوں نے اس کے بعد حملہ کیا تو کامیاب ہو گئے. تو بسا اوقات سنت سے منہ موڑنا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی عذاب علیم نہ آ پکڑے. لیکن جب کبھی ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی یہ سوچے بھول کے بھی کہ ہم نے کوئی سنت تو نہیں چھوڑی تھی، خیال ہی نہیں آتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ جو کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی تھی جو میدان جنگ سے بھاگے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو شیطان نے انہیں بہکایا تھا، لیکن شیطان ان پہ قابو کیوں پا سکا؟ بِبَعْضِ کسب، ان کی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے. اور وہ غلطی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور آپس کا اختلاف. تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے اندر اس وقت جو کمزوری آئی تھی تو چن چن کے پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے، پن پوائنٹ کر کے یہ کیا تھا تم نے، یہ کیا تھا اس لیے یہ ہوا تھا. اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. نمبر 1، اطاعت رسول کو اپنا مقصد زندگی بنائیں کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو فالو کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ آپس کا اختلاف نہیں کرنا. جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہوں وہ آپس میں جڑ جائیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کو کاٹنے کی فکر نہ کریں، دوسرے کے مشورے کو، دوسرے کی رائے کو یا دوسرے کے کسی کام کو نگیٹ کرنے کی سوچتے رہتے ہیں تدبیریں. اس نے اچھا کام کر لیا، یہ تو آگے بڑھ جائے گا، اس کی لیگ پولنگ کرو، اس کو پیچھے کرو، میں ذرا نمایاں ہو جاؤں. تو جب دین کے کام میں ایسی چیزیں آتی ہیں تو پھر بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں، پھر دین کا کام تو پیچھے ہی رہ جاتا ہے، پھر وہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے دنیا کے کام دولت سے، ذہانت سے، قابلیت سے، لیاقت سے ہو جاتے ہیں. دین کے کام میں یہ چیزیں سیکنڈری ہیں. یہ نہیں کہ ضرورت نہیں ان کی، یہ سیکنڈری ہیں. اس کے لیے نمبر 1 کوالٹی کیا چاہیے؟ اخلاص، توکل، اللہ پہ اعتماد اور اللہ کے احکام کی پابندی. پھر اس میں کامیابی آتی، اور اسی چیز کو ہم بھول جاتے ہیں. اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، دوسری دفعہ آ گئی بات، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اس سے ایک بڑی ہوپ پیدا ہوتی ہے نا کہ اللہ جو ہم ماضی میں غلطیاں کر چکے ہم ان سے معافی چاہتے ہیں، ہم تیری طرف پلٹتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں خاص طور پر کہ جو کچھ بھی ان سے ہوا تھا اللہ نے ان سے درگزر کیا، کیونکہ ان کے اندر بہرحال خوبیاں بھی تھیں. یہ وقتی طور پر ایسا ہو گیا کیونکہ انسان ہے نا، کمزور ہے، کبھی ادھر پھسلتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی ادھر پڑتے ہیں. تو صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. غلطی کرنا تو عین انسانی کمزوری، یہ تو چھٹ نہیں سکتی آپ سے. لیکن غلطی کے بعد پلٹنا، اس کا اعتراف کرنا، اس پہ شرمندہ ہونا اور اس کا کفارہ کر دینا انسان کو پہلے سے بھی زیادہ آگے بڑھا دیتا ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا تو پھر ہم میں سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم ان کو برا بھلا کہیں. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قصور معاف بھی کر دیتا ہے اور اپنے بندوں کی خطا کو دیکھ کر ان سے درگزر کر لیتا ہے. حلیم ہے تو تبھی نا، یعنی صحابہ کرام سے یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ آپ کی نافرمانی کریں گے. جب اتنے بڑے مرتبے پر اللہ نے ان لوگوں کو پہنچایا اور پھر ان سے یہ ہوا تو ان کی تو پکڑ بھی بہت شدید ہونی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بردبار ہے، اس لیے اس نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، ان سے درگزر کیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسی خطاؤں کو معاف کرنے سے
آئندہ کے لیے کتنے اور دروازے کھلتے ہیں نا. یہاں پر یہ جو آیت نمبر 153 ہے، اس میں ایک عورت کا کردار بہت اہم ہے. وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی کہ محاذ جنگ میں اس مشکل وقت میں ایک مسلمان عورت نے کیا کردار ادا کیا. کب؟ جب بڑے بڑے صحابہ کرام منہ موڑ کے جا رہے تھے. اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. اس سے یہ بات بھی پتہ چلے گی آپ کو کہ اسلام کی خدمت میں مردوں کے علاوہ عورتوں کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں بہت شوق و ذوق سے پوری کی، جس میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. جنگ احد میں ایک انصاری صحابیہ ام عمارہ نے مردوں کی سی ثابت قدمی اور بے باکی کا مظاہرہ کیا. سعد بن ربیع کی صاحبزادی ام سعد نے ان سے اس کارنامے کے متعلق دریافت کیا تو تفصیل سے بتایا کہ میں صبح سویرے ہی مجاہدین کی خدمت کے لیے میدان کارزار پہنچ گئی تھی. ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، لیکن بعد میں جب فتح و نصرت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان میں افراتفری اور انتشار پھیل گیا. اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ کی مدافعت میں تیر اور تلوار چلانے لگی، یہاں تک کہ دشمن کی ضرب مجھ پہ آ پڑی. ام سعد کہتی ہیں کہ میں نے ان کے کندھے پر بہت ہی گہرے زخم کا نشان دیکھا اور پوچھا کس نے آپ پر اتنا سخت حملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا ابن قمیعہ نے، خدا اسے غارت کرے. جب مسلمان شکست کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے تو یہ چلاتا ہوا آیا، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اگر وہ اس جنگ میں بچ گئے تو میری نجات نہیں، یہ میری ہلاکت اور موت ہے. یہ سن کر میں اور مصعب بن عمیر اور چند دوسرے اصحاب نے جو آپ کے ساتھ جمے ہوئے تھے اس کا سامنا کیا. اس مقابلے میں اس نے مجھ پہ یہ وار کیا جس کا تم نشان دیکھ رہی ہو. میں نے بھی تلوار سے کئی ایک حملے اس پہ کیے، لیکن دشمن خدا دو دو زرہیں پہنے ہوئے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں انہوں نے جس ہمت اور پامردی کا ثبوت دیا اس کی گواہی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی، دائیں بائیں جس طرف بھی میں نے رخ کیا ام عمارہ کو اپنی مدافعت میں لڑتے دیکھا. مصعب بن عمیر تو شہید ہو گئے تھے، وہ بھی آپ کے سامنے تھے، ان پہ تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے، لیکن ام عمارہ بچ گئی. ان کے کندھے پہ بھی بہت سخت چوٹ آئی، لیکن ہر طرف سے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کر رہی تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، حالانکہ ایک خاتون تھی. تو جب کسی دین کی خدمت کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو یہ سوچ کے کبھی نہ بیٹھ جائے میں تو ایک عورت ہوں، مسکین مظلوم، میں نے کیا کرنا ہے. ہمارے معاشرے کی عورت کی اس سوچ نے اسے ہر میدان میں پیچھے چھوڑ دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.